جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے، اس لیے ہمیں آج دل کو تھام کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ موضوع بہت ہی بہترین ہے اور اس جمعے کے بعد جو اگلا جمعہ ہوگا وہ رمضان کا ہوگا، اور پتہ نہیں کہ ہم میں سے کون سے لوگ اس رمضان میں جس کی حاضری ہوگی وہ سب سے بڑا نصیب والا ہوگا، بہت ہی مبارک شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں موقع دے گا کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ ایسا مہینہ یا ایسا ایک مہمان سایہ فقط ہمارے اوپر ہونے والا ہے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا صحابہ کرام 6 مہینہ پہلے سے استقبال میں دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ یہ وہ رمضان اور وہ یہ ضیف ہے، مہمان ہے، جس میں جتنے یہ کیا کرتے ہیں جہنم کے دروازے ہیں سب کو بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، اور جتنے بھی شیاطین ہیں ان کو بند کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں، زنجیروں میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ رمضان جس میں رحمت، برکات، حسنات، خیرات یہ رمضان اپنی جھولی میں لے کر کے آتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی صحابہ کرام وہ رمضان کے بارے میں دعائیں کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ آئیے میرے بھائی اور دوستوں، چند ایام باقی ہیں، اس رمضان کے استقبال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے رمضان کے استقبال میں تو سب سے پہلی جو چیز ہے جس کا ہم استقبال بالسرور والفرح والابتہاج، خوشی کے ساتھ، فرحت و شادمانی کے ساتھ ہم اس رمضان کے مہینے کا استقبال کریں گے۔ یہ نہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ اب آنے والا ہے، سارے لوگوں کے چہروں پہ منحوسیت ہو یا نحوست طاری ہو کہ رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھنا پڑے گا، نیک اعمال کرنے پڑیں گے، ٹائم ہمیں نہیں ملے گا، ڈیوٹی ہوگی۔ نہیں میرے بھائی اور دوستوں، بالکل شادمانی کے ساتھ آپ کے چہرے پہ بالکل خوشی ہونی چاہیے، مسرت کی زندگی ہونی چاہیے اور ابتہاج ہونا چاہیے ہمارے اندر، اور اس خوشی کے ساتھ ہم اس کا استقبال کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس رمضان کے آنے سے پہلے توبہ نصوحہ ہم اس کو استقبال کریں گے، توبہ نصوحہ کے ساتھ جتنے بھی معاصی، جتنے بھی آثام، جتنی بھی غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں سے توبہ کر کے ہم اللہ کے سامنے ہوں گے اور اپنی زندگی کے صفحات کو بالکل سادہ کر کے ہم اللہ کے سامنے رجوع ہوں گے اور توبہ کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توبوا الی اللہ ہے، کہ اے لوگوں اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ جتنے بھی مومن ہیں سب کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کو پانے کے لیے اس سے پہلے ہم صدق دل سے ہم اس کا استقبال کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں موقع عنایت فرمائے تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اس کے بعد میرے بھائی اور دوستوں، یہ رمضان کا مہینہ یہ شہر القرآن ہے، شہر المغفرہ ہے، اس میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہی وہ رمضان ہے جس میں ایک رات جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، افضل و خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر ہے اور افضل ہے، جس میں ایک رات اگر کوئی جگتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے تو گویا کہ وہ 1000 راتوں کو جگتا ہے اور اس سے بھی بہتر اور اس سے بھی افضل ہے۔ اور اسی رمضان میں جو شخص اس رمضان
بچے ہیں کہ چند دن باقی ہیں اور اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ استغفار سے، سرور اتحاد سے، اور اس کے بعد جو ہے ہم استشعار اور ہم اپنے آپ کو محسوس کریں کہ یہ بہت ہی بہترین اور فضل والا یہ جو ہے مہینہ ہے جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. یہ ہمیں استشعار کرنا چاہیے، ہمیں دلی احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس میں اللہ کے دیے ہوئے رمضان، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ رمضان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے. اور اس کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اسی مہینے میں نازل کیا ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں، ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور دعا کریں. دعا کرنا نہ بھولیں، اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا تھا اور ان کا کام جب بھی یہ رمضان آنے والا ہوتا تو کہتے کہ قد جاءکم رمضان، قد جاءکم رمضان، کہ رمضان آ گیا. اور اس کے بعد کہتے اللہم بلغنا رمضان، کہ رمضان کے بارے میں دعا کرتے. نہیں جانتا، بہت سارے خیش وقاری ہمارے ساتھ رہتے تھے، وہ نکل جائیں گے، گزر جائیں گے، لیکن رمضان کے ایام کو نہیں پا سکتے. وہی لوگ رمضان کے ایام کو پاتے ہیں جو لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں، جو لوگ نصیب والے ہوتے ہیں. تو اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم لوگ کوشش کریں کہ یہ جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں اس پہ عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رمضان کو نازل کرے، رمضان کو لے آوے، رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ قسمت میں ہمارے لکھ دے، ہمارے نصیب میں لکھ دے، تاکہ ہم رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں.